عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابقة فيخرج إليه جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين صبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فتقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم وهم أفضل الشهداء عند الله عز وجل ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطنية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرجا فبينما هم يعدون للقتال ويصفون الصفوف إذا أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله تعالى بيده فيريهم دمه فی حربتہ رواہ مسلم۔ یہ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، لمبی کا مطلب اتنی لمبی تو نہیں ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھ لے کہ جنگ عظیم کا پورا نقشہ کھینچ دیے۔ حضرت مہدی کے ظہور سے لے کر اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہوگی اس سے لے کر حضرت مہدی کے ظہور تک، اور پھر اس کے حضرت مہدی کی تحریک ہے، پھر ان کی فتح ہے، اور فتح کے بعد دجال کا خروج ہے، دجال کا فتنہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور پھر دجال کا قتل ہے۔ حالانکہ یہ بڑا لمبا عرصہ ہے۔ حضرت مہدی جب نکلیں گے پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، پھر اس کے بعد وہ اپنی تحریک کا آغاز فرمائیں گے، پھر ان کی جنگیں ہوں گی، تو 1-2 سال تو مسلسل وہ لڑتے رہیں گے، تقریباً 2 سال مسلسل ان کی لڑائی میں گزریں گے، تو باقی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جا کر قسطنطنیہ ترکی کو فتح کریں گے، اور پھر خبریں پھیلیں گی کہ دجال آ چکے ہیں، وہ غلط خبریں ہوں گی۔ پھر جب شام پہنچیں گے تو دجال نکل چکا ہوگا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر اس کے بعد دجال کا تعاقب ہوگا، اس کا قتل ہوگا۔ یہ تو ادھر 2 صفحے ہیں میری کاپی میں نے کھلا ذرا لکھا ہے تو 2 صفحے ہیں، اور اگر اس کو سمیٹ کے لکھے تو 1 صفحہ ہے۔ یہ ایک ہے، لیکن یہ کئی سالوں پر محیط ہو سکتا ہے، کئی سال ہو سکتے ہیں اس کے اندر۔ میں ترجمہ کرتا ہوں حدیث کا آپ کے سامنے، خود بخود ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اس کا عنوان ہے جنگ اعماق یا جنگ دابق۔ جنگ اعماق یا جنگ دابق، اس لیے کہ حدیث میں دونوں لفظ آئے ہیں، اعماق کا لفظ بھی آیا ہے اور دابق کا لفظ بھی آیا ہے۔ اعماق اور دابق کہاں پر ہے؟ ملک شام میں۔ شام تو پوری میں بار بار آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں، ملک شام میں آتا ہے۔ جب ہم حدیث میں جغرافیے میں طبی جغرافیے میں دیکھتے ہیں، شام میں سیریا ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، ترکی کا کچھ حصہ ہے، کچھ حصہ ترکی کا بھی۔ یہ سارے ملک جب ملتے ہیں
تو شام بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو اعماق یا دابق ہے یہ کہاں پر ہے؟ یہ آج کل کے جغرافیہ میں سیریا میں مشہور شہر ہے شام کا حلب. ایک دمشق ہے، ایک حلب ہے. حلب کے بالکل پڑوس میں ترکی کے سرحد کے قریب، ترکی کے سرحد کے قریب دو مقام ہے جس کو کہہ لے، دو قصبے کہہ لے، دو گاؤں کہہ لے. ایک کا نام اعماق ہے، ایک کا نام دابق ہے. دونوں قریب قریب ایک دوسرے کے. اعماق بھی کہ جس کا مطلب دونوں مقام اس کے مین مرکز اس کا یہ ہوگا. یہ جو جنگ ہوگی جنگ عظیم میں یہ مین مرکز ہوگا حضرت مہدی کا. حضرت مہدی کی پہلی جنگ جب شام جائیں گے اپنی تحریک کا آغاز فرمائیں گے، پہلی جنگ ان کی ہوگی سفیانی سے، جو وہاں کا پورے شام کا عراق کا حکمران ہوگا. اس کو پہلے قتل کریں گے اور اس کے قتل کرنے کے بعد پوری دنیا امڑ آئے گی اور جنگ عظیم ہوگی. اس میں ساری دنیا شامل ہوگی. جنگ ادھر بر صغیر میں بھی ہوگی، وہاں بھی ہوگی، جگہ جگہ پر جنگ چلے گی. لیکن مین مرکز اعماق اور دابق ہوگا، اس کا ہیڈ کوارٹر کنٹرول، اس لیے کہ حضرت مہدی وہاں ہوں گے. کمانڈر جہاں ہوتے ہیں نا تو وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے نا. تو وہ جنگ اعماق جنگ دابق اس کو کہا گیا ہے. یہ جنگ عظیم ہوگی دنیا کی. تیسری جنگ عظیم کہہ لے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک کہ قائم نہیں ہوگی، حتی ینزل الروم بالاعماق او بدابقہ، یہاں تک کہ روم اترے گا اعماق یا دابق کے مقام پر. اب روم جب کہا جاتا ہے تو جب روم سے مراد عیسائی قوت، بس اس زمانے میں روم تھا ملک. اب دنیا میں امریکہ برطانیہ بن گیا، یورپ بن گیا، جو بھی ہو مین جو ہے نا برطانیہ اور امریکہ ہے. بڑے ان کے جو کیل سرغنے ہیں نا یہ دونوں ہیں، حقین کے حواری ہے، ان کے ساتھی ہے. حتی ینزل الروم بالاعماق او بدابقہ، یہاں تک کہ روم اترے گا اعماق یا دامق کے مقام پر. فیخرج الیہ جیش من المدینہ، مدینے سے ایک لشکر ان کی طرف نکلے گا. مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک مدینہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے مدینہ منورہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جوان ہوں گے نا، حضرت حسن حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور مدینے میں پیدا ہوں گے. نام محمد ہوگا، لقب ان کا مہدی ہوگا. اپنی تحریک کا آغاز کریں گے شام سے. تو مدینہ بھی ہو سکتا ہے اور مدینے سے مراد دمشق شام بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اصل مرکز ان کا ہوگا غوطہ نامی جمع دمشق. دمشق شام مین جو شہر ہے اس کے پاس ایک مقام ہے غوطہ، وہ ان کا مرکز ہوگا. تحریک آ کے لڑیں گے یہاں پر. ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ الکبریٰ بالغوطۃ الی جانب مدینۃ یقال لها دمشق من خیر مدائن الشام. حضرت مہدی کا مین مرکز جو غوطہ نامی جگہ ہے کہاں پر ہے؟ دمشق شام کے پڑوس میں. اور دمشق شام کے شہروں میں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ فرمایا. تو ایک لشکر ان کی طرف نکلے گا اور یہ جو لشکر نکلے گا روم سے مقابلہ کرنے کے لیے، من خیار اہل الارض یومئذ، اس زمانے میں یہ زمین پر اللہ کے سب سے پسندیدہ لوگ ہوں گے. لشکر آمنے سامنے ہو جائیں گے، جنگ شروع ہو جائے گی. فَإِذَا تَصَافُّوا، جب صفیں بن جائیں گی، جنگ کے لیے مورچے سنبھال لیں گے. قالت الروم، روم ان سے کہے گا، عیسائی کہیں گے مسلمانوں سے، خلوا بیننا وبین الذین صبوا منا نقاتلہم، ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہماری جنگ تمہارے ساتھ نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ ہے، تم بیچ میں مت آؤ، ہمارا راستہ. جن لوگوں نے ہمارے بندے گرفتار کیے ہیں ہم ان سے لڑنا چاہتے، تم ہم بیچ میں مت آؤ، ہم ان سے لڑنا چاہتے.
فیقول المسلمون، پس مسلمان کہیں گے لا واللہ لا نخلی بینکم وبین اخواننا، ہم تمہارے درمیان اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹ سکتے، تم ان کو قتل کرو، ہم تماشا دیکھیں۔ اب یہ کیا ہوگا؟ یہ تو وقت بتائے گا کہ کس طرح کے حالات ہوں گے۔ یہ تو میں صرف پڑھ رہا ہوں، وہی تو کیفیت وقت سے پتہ لگتا ہے نا، کہیں گے ہم نہیں ہٹے بیچ میں سے۔ فتقاتلونہم، پس تم ان سے لڑو گے، جنگ شروع ہو جائے گی۔ فینہ، اب مسلمان جو مسلمانوں کا لشکر ہوگا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ فینہزم ثلث، ایک حصے کو شکست ہو جائے گی، بھاگ جائے گا، یعنی شکست کا مطلب یہ ایک حصہ حضرت مہدی کا میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا، جو بھی ہوگا۔ لا یتوب اللہ علیہم ابدا، کبھی اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، جب تک زندہ ہوں گے دنیا میں رہیں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، اور 1/3 حصہ مسلمانوں کا شہید ہو جائے گا۔ وَهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس وقت یہ سب سے زیادہ افضل شہداء ہوں گے اللہ کے ہاں۔ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، اور 3 حصے کو اللہ فتح نصیب فرما دیں گے، وہ دشمن کو شکست دے دیں گے۔ لا یفتنون ابدا، یہ جو فتحیاب ہوں گے جن کو فتح ملیں گی، جب تک یہ دنیا میں رہیں گے کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ان کو اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ فیفتتحون، پھر یہی لوگ جا کر کے فیفتتحون قسطنطنیہ، یہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ حدیث میں آج کل جس کو استنبول کہتے ہیں، ترکی کا دارالخلافہ ہے نا، یہ کہ دارالخلافہ کا نام جب لیتا ہے تو اس سے مراد پورا ملک ہوتا ہے، تو یہ لوگ جا کر کے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، تو اس دوران کہ وہ غنیمت کو، ترکی کو فتح کر کے غنیمت کو تقسیم کرنے میں مصروف ہوں گے اور اپنی تلواریں درختوں کے ساتھ لٹکائی ہوں گی۔ اب یہ اس زمانے کی اصطلاح ہے، دیکھیں تلواروں سے مراد یہ نہیں تلواریں ہوں گی، ان کے پاس ہتھیار ہوں گے، ہتھیار رکھے، اپنے ہتھیار رکھ کے بیٹھے ہوں گے، جو بھی ہوگا۔ یہ مراد کبھی نہیں ہے کہ ہم تلوار مراد لے لیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کرتے ہیں دجال کا ذکر کرتے تو گدھے کا ذکر کرتے، اس کی سواری، اس کا مطلب گدھا مراد نہیں، گدھے مراد سواری ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہے معنی، ایک ہے مراد، اس کی سواری مراد ہوگی، تو یہ مطلب نہیں ہے ہتھیار ہوں گے، بس جو بھی ہتھیار ہو اس زمانے کے۔ اذ صاح فیہم الشیطان، جب یہ غنیمت تقسیم کرنے میں مصروف ہوں گے، شیطان ایک آواز لگائے گا، شیطان لگائے گا، میڈیا ہوگی اس زمانے میں، میڈیا بھی تو شیطان کی آواز ہے نا، یہی ہے نا، آواز لگے گی، ایک آواز اٹھے گی، اس شیطان چیخے گا، آواز لگا، ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم، تمہارے پیچھے کے علاقوں میں، شام میں علاقوں میں دجال آ چکا ہے، دجال نکل چکا ہے۔ فیخرجون، یہ لوگ تحقیق کے لیے بندے بھیجیں گے، حضرت مہدی۔ دوسری احادیث میں صراحت ہے، میں نے بتایا تھا، حضرت مہدی اپنے بندوں کو بھیجیں گے، جاؤ تحقیق کرو کہ واقعی حقیقت میں دجال نکل چکا ہے۔ فیخرجون، ان کے بندے جا کے خبر لائیں گے، وذالک باطل، ان کی خبر غلط ہے، دجال ابھی نہیں آیا۔ فاذا جاء الشام، یہ ترکی کو فتح کر لیں گے، وہاں کا نظم و نسق سنبھال لیں گے اپنے بندوں کے حوالے کر کے، حضرت مہدی واپس مرکز کی طرف لوٹیں گے۔ جب شام پہنچیں گے، خرجا، دجال نکل آئے گا، دجال نکل آئے گا۔ کہاں سے نکلے گا؟ دوسری احادیث میں صراحت ہے، یہودیہ نامی بستی سے، اصفہان، جو آج کل کا ایران ہے، جغرافیے میں ایران کے اندر ایک صوبہ ہے، اس کا نام ہے اصفہان۔ اصفہان کے اندر ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے یہودیہ، وہاں سے نکلے گا۔ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ظاہر بات ہے کمانڈ وہ لے لیں گے اپنے ہاتھ میں، حضرت مہدی ساتھ موجود ہوں گے، یہ بھی ہوں گے، امیر مسلمانوں کے حضرت مہدی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا مقصد دجال کو قتل کرنا ہے، باقی امیر۔ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، اس دوران کہ وہ تیاری کریں گے لڑائی کے لیے، فوج کی ترتیب دیں گے،
لوگوں کو تیار کریں گے کہ بھائی تیار ہو جاؤ، اب دجال کے خلاف معرکہ لڑنا ہے۔ ایک جنگ تو لڑ لی نا، اب دوسری جنگ شروع ہو گئی۔ اب اس کا یہ مت دجال تو بہت خطرناک فتنہ مچائے گا، بہت رہے گا، اتنا رعب ہوگا لوگوں کے دلوں پہ، دہشت ہوگی۔ وَيُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، صفیں ترتیب دیں گے، اذا اقیمت الصلاۃ، جماعت کا ٹائم آ جائے گا، صفیں بنیں گی، لوگ وہ کریں گے، جماعت کا ٹائم آیا جائے گا۔ فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ جماعت کی کہاں پر ہوگا؟ شام، دمشق میں جو جامع مسجد ہے، جامع مسجد بنو امیہ کے نام سے ہے نا، بڑی مسجد ہے۔ فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمانوں سے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے اور شرقی مینارے میں ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ فرشتے نظر نہیں آئیں گے، وہ اتر جائیں گے وہاں اور اوپر سے آواز دیں گے بھائی سیڑھی لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے آواز دیں گے، لوگوں کو اتریں گے۔ فَأَمَّهُمْ، پس لوگوں کو امامت کرائیں گے۔ دوسری احادیث میں صراحت ہے کہ جماعت ہوگی، حضرت مہدی ان سے درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، فرمائیں گے نہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہے، مجھے اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا میرا کام وہ ہے، آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ، جب دیکھے گا اللہ کا دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو، دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، جب سنے گا اس کو خبر پہنچے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، ذابا، پگھلنا شروع ہو جائے گا، کما یذوب الملح فی الماء، جیسے نمک پگھلتا ہے پانی کے اندر۔ نمک جب آپ پانی میں ڈالتے کیا ہوتا ہے؟ پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ فلو ترکہ لنذابا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرے تو وہ پگھل کے خود ختم ہو جائے گا، حتیٰ یہلک، یہاں تک کہ ختم، ولیکن یقتلہ اللہ تعالی بیدہ، ان کا قتل اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا ہوگا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام ان کو کیا کریں گے؟ پر جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دجال کی تحریک بند ہو جائے گی، وہ اپنے فکر میں لگ جائے گا، فتنہ اور یہ چیزیں چھوڑ دے گا، بھاگے گا، چھپے گا، وہ اتنا پتہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے میرا قتل لکھا ہے، چھوڑے گا نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیوریہم دمہ، عیسیٰ علیہ السلام بالآخر جا کے ان کو قتل کریں گے۔ احادیث میں صراحت ہے، مقام لد، آج کل لد ہے اسرائیل کا ایئرپورٹ، لد کے مقام پر ہے، مقام لد، وہاں ان کو قتل کریں گے اور آ کے مسلمانوں کو بتائیں گے دیکھو دجال کو میں نے قتل کر دیا۔ اتنی دہشت ہوگی، اتنا اس کا خوف ہوگا، لوگ نہیں مانیں گے، دجال قتل ہو گئے، کیسا ہو گیا؟ اسے کوئی بڑی خبر آ جائے، لوگ یار کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، لوگ نہیں مانیں گے۔ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا نیزہ ان کو دکھائیں گے، یہ دیکھیں یہ خون جو اس پہ لگا ہے نا، یہ کن کا خون ہے؟ یہ دجال کا خون ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ حضرت مہدی کے، چونکہ حضرت مہدی کی علامات پر ہماری گفتگو چل رہی ہے تو ان میں سے ایک حدیث یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔